لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا بھیج دیتے، فلا تطع الکافرین، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے آپ ان کافروں کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا، اور ان قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ہو، کہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ماقبل میں آیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا، جتنے انعامات کا ذکر کیا گیا، جس کائنات کے نظام کی بات کی گئی، اس نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جہاں پر توحید کا بیان ہوتا ہے تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں پر رسالت کی بات بھی ضرور کی جاتی ہے۔ تو چونکہ ماقبل آیات میں توحید کا ذکر آیا، آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے رسالت کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ آپ علیہ السلام کو یہ انعام اللہ کی طرف سے اور یہ نعمت عطا کی گئی کہ آپ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی پیغمبر آتا تو مخصوص لوگوں کے لیے اور مخصوص مدت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا قیامت تک کے لیے۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان تمام انسانوں کے نبی کون ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے آ کے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے بعد اور کسی کتاب نے نہیں آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب نازل کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر اگر ہم چاہتے تو اب بھی ہم ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر کو بھیج سکتے تھے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ انعام آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ یہ سارا کام اب آپ نے اکیلے کرنا ہے، اور کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں باقی ماندہ ان کی اصلاح اب آپ کے ذریعے سے ہونی ہے۔ ان کا رہنما ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، وہ کامیاب ہوں گے تو آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر، جب ہم نے آپ کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے تو اس انعام کا شکر یہ ہے کہ آپ کافروں کی منشا پہ نہ چلیں، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی جو منشا ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کافروں کی منشا کیا تھی؟ کافر یہ چاہتے تھے کہ یہ پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں کو نہ سنائے، اور یہ جو قرآن اس پر نازل کیا جا رہا ہے پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا قرآن لوگوں کو نہ سنائے، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف نہ بلائے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اس آیت کریمہ میں جو جہاد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھرپور کوشش، اس لیے کہ یہاں پر جو جہاد کا لفظ ذکر کیا گیا یہ سورۃ الفرقان مکی ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور جہاد کے احکامات وہ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئے۔ لہذا یہاں پر جو جہاد کا معنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کے احکامات کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس کے احکامات پڑھ پڑھ کر سنائیں،
تاکہ لوگ اس کے احکامات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں۔ اور اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہیں مرج البحرین کہ جس ذات نے دو دریاؤں کو ایسا ملا کر چلایا ھذا عذب فرات کہ یہ دریا میٹھا ہے، اس کے پانی پینے سے تسکین حاصل ہوتی ہے، وَھذا ملح اجاج اور یہ دریا کڑوا ہے اور سخت قسم نمکین ہے اور سخت قسم کا کڑوا ہے، وجعل بینہما برزخا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا رکھی ہے، وحجرن اور ایسا حائل بنا رکھا ہے مہجورا کہ جس کو یہ عبور نہیں کر سکتے، نہ میٹھا کڑوے میں شامل ہوتا ہے نہ کڑوا میٹھے میں شامل ہوتا ہے، ایک ہلکی سی دیوار اور ایک ہلکا سا پردہ ان دونوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہیں کہ خلق من الماء بشرا کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا اور پھر اسی انسان سے اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور آپ کا رب ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اور کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہے وہ اس کائنات میں سب سے عجیب پیدائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے نطفے سے بنایا کہ جب وہ نطفہ انسان کے بدن سے باہر نکلتا ہے، اگر وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اگر وہی کسی جگہ پر گر جائے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی نطفے سے، اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل انسان کو عطا فرمائی، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس قطرے سے انسان کو بنایا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایسے رشتے بنائے کہ جن رشتوں کی خاطر انسان جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، خاندانی رشتے، سسرالی رشتے۔ فرمایا کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے قادر ہیں، قادر مطلق ہیں، اور ان مشرکین مکہ کا کیا حال ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں لا ينفعوہم جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، ولا یضرہم اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ جو قادر مطلق ہے اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا یہ کافر انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی پر کمر کس رکھی ہے، کمر باندھ رکھی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات کا کوئی انسان ایسا نہ ہوتا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔